رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک واقعہ حدیث سے آپ کو سنانا ہے اور اس واقعے سے کچھ سبق بھی حاصل کرنا ہے، کچھ مدنی پھول بھی ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے۔ آج بھی جو واقعہ ہم نے آپ کو سنانا ہے وہ بخاری شریف سے ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک کی مستند ترین کتاب سے یہ واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت اور ایمان افروز ہے، شاید آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار سنا ہے، کئی بار بیان کیا ہے، مگر دل کی بات کہوں، جب جب بیان کیا ہے، جب جب سنا ہے، ایک نیا سرور محسوس ہوا ہے۔ اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بات محبوب کی ہے، بات اس کی ہے جس سے ہمیں والہانہ پیار ہے۔ اور جب محبوب کا تذکرہ، محبوب کی شان، جس سے محبت ہو، اس کی فضائل بیان ہوں، تو چاہنے والے کا دل جھوم ہی جاتا ہے۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، میرے آقا کے ایک شاندار معجزے کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال قحط پڑ گیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال فادعوا لنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے مال تباہ ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ذرا غور کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط آیا ہوا ہے، پھر بھی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جایا جائے، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ذرا سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی فریاد سنی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا، راوی جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں آسمان پر بادل کا چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں تھا، کلین اسکائی تھا، بالکل دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ کہہ رہے تھے، وہ راوی کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا سے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرف سے بادل اٹھا، اور نبی پاک ابھی منبر پر ہی تھے کہ میں نے بارش کا پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے ٹپکتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے کہ بارش کا نام و نشان نہیں، بادل نہیں، اور نبی پاک نے بھی دعا ختم نہیں کی کہ گھنگور گھٹائیں آتی ہیں، بارش برستی ہے، کہ پیارے آقا کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، اس روز پورا دن بارش ہوتی رہی، دوسرے دن بھی ہوتی رہی، تیسرے دن بھی لگاتار بارش ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ کے دن تک کنٹینیو مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی دیہاتی، جمعہ کا وہی خطبہ، وہی منظر ہے، ایک ہفتہ پہلے قحط ہے اور آج مدینے میں جل تھل ہے۔ وہی دیہاتی یا کوئی اور صحابی عرض کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مکانات گر گئے، مال مویشی ڈوب گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا فرمائیے۔ ذرا غور کیجئے، بارش برسانی ہے تو بھی آقا کے در پر آتے ہیں، رکوانی ہے تب بھی نبی پاک کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ذرا غور سے سنیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا سے بارش کا برس جانا یہ بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا کمال، بارش کا رک جانا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر اب جو دعا کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی بتاتی ہے، یہ نبی پاک کا یوں سمجھیے کہ کس طرح آسمانوں پر تصرف ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اس دعا کا مطلب یہ تھا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، یعنی مدینہ پاک کے اطراف میں بارش برستی رہے، مدینہ منورہ شہر پر نہ برسے، تاکہ آس پاس کے کھیت اور کھلیان جو ہیں، کنویں اور نہریں، وہ سیراب ہوتی رہیں، مگر شہر مدینہ میں جو رہنے والے ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اب پیارے آقا نے اس دعا کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا، جس طرف میرے آقا انگلی اٹھاتے گئے، اپنا مبارک ہاتھ اٹھاتے گئے، اشارہ فرماتے گئے، بادل پھٹتا گیا اور مدینہ
حوض کی مانند ہو گیا، یعنی مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلیئر ہو گیا، لیکن برابر میں آس پاس جو وادیاں تھیں، وادی کنات کے بارے میں آتا ہے، وہاں 1 ماہ تک بارش ہوتی رہی، وہ وادیاں بہتی رہیں، جو بھی مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کثرت سے بارش ہونے کی خبر دیتا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش نہ ہوئی، بلکہ مدینہ منورہ اب یوں سمجھیے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو فرما دی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں اس حدیث کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں۔ یاد رہے یہ وہی حدیث پاک ہے، یہ وہی خوبصورت واقعہ ہے جس کی طرف امام اہل سنت بڑے پیارے انداز میں اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ انہی ہاتھوں کا صدقہ نبی پاک سے مانگتے ہیں۔ آئیے ہم بھی سحری کا وقت ہے، اس وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ آقا ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے تو جل تھل بھر کے رکھ دیا تھا، ہمیں بھی کچھ ان بارش نور کے قطرے نصیب ہو جائیں۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا فرمائیں تو بادل کا ایک ٹکڑا نہ ہو، بادل بھی آ جائیں، بارش بھی برسنا شروع ہو جائے اور مسلسل برستی رہے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے عشق کی زبان میں کہ برسنے کا حکم دیا گیا تھا، ابھی رکنے کا حکم نہ ملا تھا، اور پھر اگلے جمعے نبی پاک پھر جب ہاتھ اٹھائیں تو بارش اس طرح رکے کہ جہاں جہاں روکنا چاہیں، جس جس جگہ سے بادل ہٹانا چاہیں، زمین پر کھڑے ہو کر بادلوں پر حکومت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیوں نہ ہو، نبی پاک وہی ہمارے آقا ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، آقا دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے۔ کیا شاندار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی ہے۔ اللہ غنی، اللہ کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ اور اس واقعے سے ایک اور درس بھی ملتا ہے، اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بھی کسی مصیبت میں ہیں، آپ بھی اپنی کسی مصیبت کی التجا کرنا چاہتے ہیں، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دربار ہے کہ جہاں سے مانگنے والا خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی صدقے دل سے التجا کی جائے تو وہاں سے ضرور کرم ہوتا ہے۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ آج اس مبارک گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہمیں بھی نصیب ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔